اللہ میں ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، اور الفاظ کتنے پیارے ارشاد فرمائے، وقال ربکم، تمہارے رب نے کہا ہے، ادعونی، مجھ سے مانگو۔ اللہ رب العزت نے کتنے پیارے لفظ استعمال فرمائے ہیں، وقال ربکم، تمہارے رب نے کہا ہے تو مجھ سے مانگو۔ کیا مطلب؟ اب دیکھیں کسی ادارے میں اور کسی بھی ادارے میں اگر کسی کو تربیت سے متعین کر دیا جائے کہ ان کی تربیت یہ کرے گا، تو پھر کہتے ہیں جب چھٹی مانگنی ہو تو اس سے مانگو، جب ضرورت ہو تو اس سے مانگو، فلاں چیز چاہیے تو تمہاری تربیت کا امور آپ ان سے رابطہ کرو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ربکم، میں تمہارا مربی ہوں، مجھ سے مانگنا، مجھے پتا ہے کہ تمہیں کون سی چیز دینی ہے اور مجھے پتا ہے کون سی چیز نہیں دینی، اس لیے مانگنا تم نے مجھ سے ہے۔ اس سے معلوم ہوا جب اللہ کو رب سمجھیں گے، ہم اللہ سے مانگیں گے ہر چیز، لیکن جب رب کا استحضار انسان کے دماغ میں ہو، اللہ سے مانگتا ہے، اور اگر کوئی چیز اس کے مانگنے پر بھی اللہ نہ دے تو پریشان نہیں ہوتا، کیوں؟ سمجھتا ہے کہ جس سے میں نے مانگا وہ میرا رب اور میرا مربی ہے، مانگنا میرا کام ہے، وہ بہتر سمجھیں گے تو عطا فرما دیں گے، نہیں بہتر سمجھیں گے تو عطا نہیں فرمائیں گے۔ اگر نہیں مانگا اس کا معنی یہ ہے کہ میری تربیت کے خلاف تھا، اگر میری تربیت کے لیے مفید ہوتا تو وہ ضرور دیتے، اس لیے وہ رب ہیں، کوئی عام ذات نہیں ہے۔ میں نے شاید آپ کو بتایا تھا، یہ سفر میں وہاں ابو ظبی میں تھا، تو وہاں ایک صاحب ملے، وہ نسبت تھوڑے سے ہل گئے تھے دماغی طور پہ، آدمی دماغی طور پہ ہلتا ہے تو پھر صاحب آ جاتا ہے، ورنہ تو سیدھا صراط مستقیم پہ چلتا ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے کئی ایک سوالات کیے، اس میں ایک سوال انہوں نے مجھ سے یہ کیا کہ مولانا صاحب بتاؤ، ہم ایک چیز اللہ سے مانگتے ہیں اور وہ چیز ہماری ضرورت بھی ہوتی ہے، اللہ دے بھی سکتے ہیں، اللہ سے بھی دیتے۔ ہم ایک چیز اللہ سے مانگتے ہیں، ہماری ضرورت بھی ہوتی ہے، اللہ دے سکتے ہیں، ہم مانگتے ہیں، اللہ سے بھی نہیں دیتے۔ اس سے اللہ پر انسان کے ذہن میں بدگمانی آتی ہے، ہمیں ضرورت ہے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، ہم مانگتے ہیں، اللہ پھر بھی کیوں نہیں دیتے؟ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، بس اوقات ایسے ہوتا ہے، بچہ اپنے باپ سے کوئی چیز مانگتا ہے، بچے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، باپ دے بھی سکتا ہے لیکن پھر بھی نہیں دیتا۔ نہ دینے کی وجہ یہ نہیں اس باپ کو اپنی اولاد سے پیار نہیں ہے، بلکہ باپ سمجھتا ہے اس کی ضرورت تو ہے لیکن اس کی نقصان دہ کتنی ہے اس بچے کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ باپ اس کی مضرت کو جانتا ہے، اس لیے بچے کو نہیں دیتا۔ ہم سمجھتے ہماری ضرورت ہے، اللہ دے سکتے ہیں، کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کی علم میں ہے کہ میں نے دے دی تو اس کو نقصان کتنا ہوگا۔ اللہ بڑے نقصان سے بچانے کے لیے ہمیں وہ چیز نہیں دیتے جو ہم نے مانگی ہے۔ باپ پر چونکہ اعتماد ہوتا ہے اس لیے باپ نہ دے تو بات سمجھ آ جاتی ہے، اللہ پر اعتماد کی کمی کی دلیل ہے کہ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے کہا کہ مجھے شرع صدر ہو گئے، میرے ذہن میں اشکال تھا، میں نے کہا نہیں، جب اشکال پیش آئے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے اپنا سوال پیش کرو، اللہ تمہارے سوال کی شفا دے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما شفاء العی السؤال، کہ جاہل آدمی اور مریض کی شفا وہ سوال کرنے میں ہے، پوچھے، جب اس کو جواب ملے گا اس کو شفا ملے گی اور اس کے مدد سے خود بخود اس کو نجات مل جائے گی۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ربکم کیا حکم دیا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، مانگو ضرور، لیکن اگر میں نہ دوں تو تم نے ناراض نہیں ہونا، اگر میں نہ دوں تو تم نے پریشان نہیں ہونا، اگر میں نہ دوں آج کی زبان اس کو مائل نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں نے کون سی چیز تمہیں یہاں دے دی ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے میں نے کون سی چیز تمہیں وہاں دے دی ہے۔ تمہارے سامنے سارا کچھ یہاں ہے، میرے سامنے تمہارا یہاں بھی ہے اور میرے سامنے تمہارا وہاں بھی ہے۔ تم سمجھتے ہو مجھے سب کچھ یہاں ملنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کون سی چیز تمہیں یہاں دینی ہے اور کون سی چیز تمہیں وہاں دینی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یدعو بدعوت، جب بھی تو مسلمان اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس دعا کے اندر ایک تو قطع رحمی نہ ہو، نمبر 2 اس دعا کے اندر کوئی گناہ کی چیز نہ ہو۔ جب بھی انسان اللہ سے
کوئی دعا مانگتا ہے تو اس میں گناہ نہ ہو اور اس میں قطع رحمی نہ ہو، الا آتاہ اللہ بہا احدی ثلاث، اللہ اس دعا کے بدلے میں 3 چیزوں میں سے اس کو ایک چیز ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 1، اما ان یعجل له دعوته، اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول کرتے ہیں اور دنیا میں اس کو جو چیز مانگی ہے اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ، یا فی الآخرہ اللہ اس کے لیے وہ چیز تو نہیں دیتے، اس کے بدلے میں کچھ چیز ذخیرہ میں جمع کر لیتے ہیں اور انسان کو قیامت کے دن عطا فرما دیتے ہیں۔ اور کبھی اِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ سُوءًا بِمِثْلِهِ كَمِثْلِهِ، اللہ رب العزت اس چیز کے بدلے میں جو اس نے مانگی ہے وہ تو نہیں دیتے، لیکن ایک مصیبت جو اس کی آنی تھی اللہ اس مصیبت اس کی منگوانے کی وجہ اس دعا کی وجہ سے ٹال دیتے ہیں، تو اللہ محروم نہیں فرماتے، یا وہی چیز قبول کرتے ہیں اور دے دیتے ہیں، یا اس کی دعا کو ذخیرہ بنا کے آخرت میں دے دیں گے، اور یا اللہ پاک اس کے بدلے میں اس کو مصیبت سے محفوظ کر لیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب یہ فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو انہوں نے کہا اذا نقصت یا رسول اللہ، اگر اللہ پاک دعا کو رد کرتے ہی نہیں ہے، دعا کو ضائع کرتے ہی نہیں ہے، تو پھر تو ہم اللہ سے بہت مانگیں گے۔ اللہ کے نبی نے پیارا جواب دیا اور میں واللہ الاکثر، صحابہ نے کہا اذا نقصت، آپ نے فرمایا واللہ الاکثر، یہ مشکات کتاب الدعوات میں روایت موجود ہے، تو انہوں نے کہا اذا نقصت ہم بہت مانگیں گے، فرمایا واللہ الاکثر، تم جتنا مانگو گے نا اللہ کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے، تم کتنا مانگ سکتے ہو بتاؤ، تم کتنا مانگ سکتے ہو، تم نے تو مانگنا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ نے عطا کرنا ہے اپنی شان کے مطابق، تم خدا سے کتنا مانگ سکتے ہو کہ جو تم اللہ سے مانگو۔ بس یہ ہے کہ مانگنے والے کو اللہ کے بارے میں گمان اچھا رکھنا چاہیے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ مرحوم فرماتے ہیں میں نے جب بھی اللہ سے مانگا ہے تو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس لیے کہ جیسا انسان اللہ سے گمان رکھتا ہے اللہ اسی کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں۔ جب آدمی مانگتے وقت ہی یہ بات کہہ دے ہمارے دل میں مانگنا ہے اللہ چاہیں دے اللہ نہ چاہیں دے، تو جب مانگتے وقت ہی نیت کر لی ہے چاہیں دے چاہے نہ دے، تو جس انداز میں مانگا ہے اسی انداز میں ملنا ہے نا۔ حدیث قدسی ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں، جیسا میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں ویسے فیصلے کرتا ہوں۔